السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے پوری جہان کو بنایا، جوڑا، سنوارا۔ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آل پہ اور اصحاب پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور وہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کی ذاکر ہیں، اسی کا ذکر کرتی ہیں اور اسی کے ذکر سے ان کے مدارج میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، چاند کو رات کو روشن کرنا، یہ سب رب العالمین کا حکم ہے۔ کسی چیز میں مجال نہیں کہ اس کے حکم کی انحرافی کر سکیں۔ اللہ رحمان رحیم میں قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی رحمت سے اس نے افتتاح کیا ہے۔ اور بے شمار مخلوقات جس کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ بھی پیدا کی ہیں۔ روحانیت کے دروازے پہ جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اگر سلاسل کے طریقے پہ چلتے ہیں تو لطائف کو زندہ کرنا، اس سے جو روحانیات زندہ ہوتی ہیں وہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر عام بندہ، جو عام لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمزاد کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ہمزاد کیا ہے؟ ہمزاد اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایک علیحدہ سے مخلوق بنائی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ہمزاد اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی ہمارے ساتھ نگہبانی کے طور پہ رکھ دیے ہیں، جیسے سورہ طارق میں ہے وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، یعنی ہم نے آپ کے لیے نگہبان مقرر کر دیے ہیں۔ ہمزاد کو لوگ جب مسخر کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں اور مسخر کر بھی لیں تو بھی وہ جو ہے ان کے لیے سر درد رہتا ہے، کیونکہ ہمزاد سب کام نہیں کر سکتے۔ کچھ کام جو ہیں وہ ہمزادوں کے نہیں ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کا کام دوائی دینا ہے تو بڑھئے کا کام جو ہے لکڑی کا کام کرنا ہے، لوہار کا کام لوہے کا کام کرنا ہے۔ اسی طرح ہمزادوں کے بھی مختلف کام ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر اس کو پڑھائی کے زور پہ تابع بھی کر لیتے ہیں تو بھی ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کام کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے
کہ ہمزاد اربع عناصر سے تعلق رکھتی ہے۔ انسان کے ساتھ اس کی ہمزادیں جو ہیں وہ 4 قسم کی رکھی گئی ہیں: آتشی، بادی، آبی، خاکی۔ کچھ ہمزادیں جو ہیں وہ صرف خبر دیتی ہیں، جیسے بادی ہمزاد جو ہے وہ ہوا کے دوش پہ دور دراز کا سفر کر کے آتی ہے اور آپ کو خبریں دیتی ہے۔ اسی طرح مختلف ہمزادیں ہوتی ہیں۔ کچھ کی ہمزادیں عالم ہوتی ہیں، بہت علم رکھتی ہیں، تو وہ اشیاء علمی روحانی آپ کی رہنمائی کریں گی۔ کچھ کی ہمزادیں جو ہیں وہ ان پڑھ کی طرح، مطلب اتنا اس کو وہ نہیں ہوتا تو وہ اتنی آپ کی رہنمائی نہیں کر سکیں گی۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ ہمزاد کو جو اعمال کتابوں میں درج ہیں وہ اور صدری اعمال میں کیا فرق ہے۔ کتب میں جو اعمال درج ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں او ضرور یا قوم ہمزاد حاضر شو، یعنی قوم ہمزاد آپ حاضر ہو جائیں۔ تو اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو بھی بھائی ہمزاد کو بلائے گا تو وہ اپنی ہمزاد کو نہیں بلا رہا یا کسی بندے کی ہمزاد کو نہیں بلا رہا، بلکہ وہ تمام ہمزادوں کو بلا رہا ہے جو ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جب ہر مکتبہ فکر والی ہمزاد آئے گی تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں بلایا، جب ہمیں کام نہیں ہے تو ہمیں کیوں بلایا ہے، تو پھر وہ اس کو نقصان دیتے ہیں یا حاضر ہی نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو، جیسے ہم فرشتے کا نام لیتے ہیں جبریل علیہ السلام، تو جبریل کے پیچھے ایل لکھا ہے، میکائیل کے پیچھے ایل لکھا ہے، اسرافیل کے پیچھے ایل لکھا ہے، حمزائل کے پیچھے ایل لکھا ہے، تو یہ ایل جو ہے یہ سفکس ہے۔ اگر آپ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ سمجھیں کہ نام کے 2 حصے ہیں، ایک اگلا ایک پچھلا۔ تو جیسے فرشتوں کے نام کے پچھلا حصہ جو ہے وہاں پہ ایل لگا ہوتا ہے، تو اسی طرح ہمزاد کے نام کے پیچھے کیا لگا ہے، کیا لگانا ہے، کیا لگا ہوتا ہے، یہ جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو ہمزاد نہیں آئے گی۔ کیونکہ آپ اگر جبریل کو بلائیں گے تو جبریل آئے گا نا، اگر آپ کسی اور فرشتے کو بلائیں گے تو وہ آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ ہمزاد کو بلا رہے ہیں تو ہمزاد جو ہے وہ تب تک آپ کے پاس نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو اس کے نام سے نہیں پکاریں گے، اور جب اس کے نام سے آپ پکاریں گے تو ہمزاد آئے گی۔ یہ عنصری ہمزاد ہو گئی۔ اور پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے بنائیں، آتشی بنائیں، بادی بنائیں، آبی بنائیں، خاکی بنائیں۔ تو ایک ہوتا ہے اپنے عنصر کے ساتھ جو ہے اس کا میچ کر کے وہ پھر اس کو منگاتے ہیں، یا چاروں کو بھی اگر آپ بلائیں گے تو پھر بھی آپ کو اس کا سفکس جب تک نہیں آتا تو آپ کا ہمزاد نہیں آئے گا۔ پھر کچھ اور آئے گا، وہ آپ کے روپ میں آ کے آپ کے سامنے آپ کو دھوکہ دے گا، لیکن وہ ہمزاد نہیں ہوگا۔ جس طرح میں نے کہا کہ جیسے جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، ان کے پیچھے ایل لکھا ہوتا ہے۔ ایل جو ہے عبرانی اور سورانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم پاک رب الملائکہ کا، عربی میں اس کا ترجمہ ہے رب الملائکہ، یعنی ایل وہ ہے جس سے فرشتے جو ہیں فیض یاب ہوتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ فیض حاصل کرتے ہیں، وہ ایل ہے۔ جیسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایل کا ذکر کرتے تھے تو فرشتے مانوس رہتے تھے،
اور زیادہ تر فرشتے آپ کی طرف آتے رہتے تھے، اور جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ کے پاس سب سے پہلے فرشتے اس لیے آئے تھے کہ آپ ایل کے ذاکر تھے، یعنی آپ رب الملائکہ کو پڑھتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے میں نے نہیں کہا کچھ بھی، میں تو اس کو ہی کہتا ہوں جو ایل ہے، یعنی جس کو میں یاد کرتا ہوں میں اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا حکم جاری کیا آگ کے اوپر کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم۔ تو یہ سفکس ایل جو ہے یہ اینجل کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، بھگوان کے دودھ کے ساتھ پیچھے لگا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ہمزاد کے جو بھی متلاشی بھائی ہیں وہ سب سے پہلے یہ ڈھونڈیں کہ ہمزاد کے سفکس کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمزاد کی سفکس کا پتہ چل گیا تو پھر آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب بھی ہوں گے۔ نہیں تو آپ کو کام ایک بندے میں ہے اور آپ بلا پورے شہر کو رہے ہیں، تو پھر وہ جو آئیں گے تو وہ آپ سے لڑیں گے، آپ کو تکلیف ہی دیں گے، آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خدا حافظ۔